اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ برادران اسلام، بزرگان دین، نوجوان ملت، ننھے منھے بچوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے مختصراً پوائنٹ دا پوائنٹ چند باتیں عرض ہوں گی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صادق اور امین اور شریف اور انتہائی معزز نوجوانوں میں شمار ہوتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھار تجارتی لمبے سفر بھی کرتے تھے اور اکثر مقامی منڈیوں میں تجارت کرتے تھے۔ سال میں کچھ وقت تنہائی میں جو مکہ کے قریب جبل ہے وہاں غار حرا میں تشریف لے جاتے، تنہائی میں اللہ کی عبادت اور ذکر و اذکار کرتے اور اس قوم اور امت کے بارے میں سوچتے کہ وہاں جو ہے تو جبرائیل امین انسانی شکل میں آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اقرأ، پڑھ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب کیا دیتے ہیں؟ ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر وہ سینے سے لگاتے ہیں اور بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں اقرأ۔ نبی فرماتے ہیں کہ ما انا بقارئ، میں کوئی پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر وہ سینے سے اور زیادہ لگاتے ہیں، بھیجتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ کہ جس رب نے سب کو پیدا کیا، انسان کو جمے ہوئے نطفے سے خون سے پیدا کیا، اور پڑھ اپنے رب کے نام سے جو عزت والا ہے، مقام و مرتبہ والا ہے۔ اور اللہ رب ذوالجلال نے جو ہے تو قلم کو بھی پیدا کیا، یعنی لوگوں کو لکھنا سکھایا۔ اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا، پڑھنا سکھایا، تو بھی پڑھ۔ پھر اللہ نے ان کو لکھنا بھی سکھایا قلم کے ذریعے۔ علم الانسان ما لم یعلم، اللہ نے انسان کو وہ سکھایا، وہ علم عطا فرمایا جو نہیں جانتا تھا۔ تو یہ آیات جبرائیل امین نے نبی کو بتائی ہیں۔ تو جبرائیل کا آنا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا، اللہ کی تعریف کرنا، انسان کی پیدائش کے بارے میں بتانا، تو یہ اب کیا ہے کہ باقاعدہ اللہ نے نبی بنایا اور سرٹیفکیٹ عطا فرمایا، اور جو ہے تو اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ آیات سنائی گئیں تو جبرائیل امین کے واپسی کے بعد نبی پر ایک قسم کا رعب طاری ہو گیا، ایک قسم کی پریشانی طاری ہو گئی، ایک قسم کی تکلیف اور بخار آنے لگا، طبیعت خراب ہونے لگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً گھر کی طرف روانہ ہو گئے اور گھر میں آ گئے تو طبیعت بہت بے چین تھی۔ کیوں کہ نبوت کا بار، نبوت کا بوجھ، اللہ کا کلام جو اللہ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اے لوگو، اگر اس قرآن کو میں جبلوں پر نازل کرتا، اس کے احکامات جبلوں پر نازل کرتا،
تو جبل بھی ان کے احکامات اور بوجھ سے ریزہ ریزہ ہو جاتے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے اللہ کے خوف سے۔ تو اے انسان، اس انسان نے میری امانت کو اٹھایا۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو میری شریعت کی امانت ہے، یہ جو قرآن کی امانت ہے، میں نے پہلے جو ہے تو اس کو زمین پر پیش کیا اور آسمانوں پر پیش کیا اور جبلوں پر پیش کیا، لیکن انہوں نے جو ہے تو اس کے اٹھانے سے معذرت کر لی اور کہا یہ بہت بڑا بوجھ ہے، شریعت کے حکم پہ ہم نہیں چل سکتے، ہم بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ اور پھر جو ہے تو انسان کو پیش کیا گیا تو اللہ فرماتا ہے کہ انسان نے خوشی سے اٹھا لیا اس بار کو، نبوت کی بار کو، اللہ کی شریعت کو انسان نے منظور کر لیا، اب انسان کو اس پر چلنا چاہیے۔ وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اللہ فرماتے ہیں انسان حد سے بڑھ جانے والا ہے اور نادانی کرنے والا ہے، جہالت کرنے والا ہے، ناسمجھی کرنے والا ہے۔ تو اسی لیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نبوت کا بوجھ آ گیا، اللہ کا کلام آ گیا، تو ظاہر ہے طبیعت پر اثر پڑ گئی۔ جب لرزتے ہوئے گھر پہنچے تو معمول سے پہلے آ گئے تو بی بی خدیجہ حیران ہو گئی، ہاں کیا ہوا بتاؤ تو صحیح۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور کچھ نہیں کہا زملونی زملونی زملونی، مجھے کچھ اڑا دو، مجھے بستر اڑا دو، مجھے اڑا دو، مجھے سردی لگ رہی ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ بی بی نے جلدی بستر بچھایا اور جلدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں موجود بستر اڑا دیے اور نبی کے سر کو دبانے لگیں، سر پر پانی لگانے لگیں اور نبی کے ٹانگیں دبانے لگیں، نبی کی دلجوئی کرنے لگیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کیا ہوا بتا تو دے۔ کچھ وقت کے بعد جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ افاقہ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خدیجہ میں ہلاک ہو جاؤں گا، میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ کہا کیا ہے تجھے، کیا ہو گیا؟ کہا ایسے ایسے۔ پھر نبی نے بات بتائی تو خدیجہ کے چچا کے بیٹے ورقہ بن نوفل جو بڑے عالم تھے، صحیح عیسائی دین پر چل رہے تھے اور تورات کو جانتے تھے اور انجیل کو جانتے تھے، وہ بڑے عالم تھے اور جو ہے تو اس سے جا کر رپورٹ دی کہ اپنے بھتیجے کی یہ حالت ہے، تو وہ کہتی ہے خدیجہ مبارک ہو، میں نے جو کتابوں میں پڑھا ہے، میں نے جو کلام میں پڑھا ہے، یہ آخری نبی ہیں، لیکن مجھے نے یہ بھی پڑھا ہے قوم اس کی مخالفت کرے گی، اگر میں زندہ رہا تو میں اس کی حمایت کروں گا۔ وہ بہت بوڑھے تھے، کہا کہ اگر میں اس وقت زندہ رہا میں اس کی حمایت کروں گا، تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیرے شوہر کو نبوت کا شرف عطا فرمایا۔ پھر روایت میں آتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، وہ کہتا ہے یہ وہی عزت و عصمت ناموس ہے جو اللہ نے حضرت موسیٰ اور عیسیٰ پر نازل فرمائی، یہ وہی جبریل ہیں جو اور نبیوں کی طرف آتے ہیں۔ تو اسی لیے تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے تیرے شوہر کو نبوت کے لیے منتخب کیا۔ تو آگے نبی کو تسلی دیتی ہیں کہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، اللہ نے آپ کو نبوت کے لیے چن لیا، اللہ نے آپ کو اپنا برگزیدہ بندہ بنایا، پریشان مت ہو جانا۔ دیکھو میاں بیوی کا رشتہ عجیب ہوتا ہے، انتہائی نزدیکی ہوتا ہے اور وہ اپنے رازدار ہوتے ہیں۔ اب جب میاں پریشان آ جائے بیوی اس کی دلجوئی کرے، اور پھر جب اس سے پہلے خود خدیجہ نے نبی کو کہا تھا یا رسول اللہ آپ کو اللہ ہلاک نہیں کرے گا، آپ کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ غریبوں یتیموں کا خیال کرتے ہیں، لوگوں سے ہمدردی کرتے ہیں، خود نیکی کرتے ہیں، دوسروں کو بھی نیکی کی بات بتاتے ہیں، تو آپ برائیوں سے دور ہوتے ہیں، آپ اچھائیاں ہی اچھائیاں کرتے ہیں، مہمانوں کا خیال کرتے ہیں، لوگوں کا خیال کرتے ہیں، سب کا ادب احترام کرتے ہیں، آپ گھبرانا نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا۔ تو اسی طرح کچھ وقت تک
پھر وہی بند ہو گئی اور جو ہے تو نبی پھر پریشان ہو گئے، تو اللہ رب الجلال نے پھر وہی کا سلسلہ شروع کیا۔ تو اس طرح جو ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اے رسول آپ لوگوں تک اس بات کو پہنچا دے۔ جب اس وقت صرف نبوت کے جو ہے تو اظہار سے بی بی خدیجہ ایمان لائیں، ورقہ بن نوفل ایمان لایا، پھر جب نبوت نے عام تبلیغ کی، بچوں میں حضرت علی جو 10 سال کے تھے وہ ایمان لائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام جو زید بن حارثہ نبی نے غلامیت چھوڑ کر اس کو اپنا متبنہ بیٹا بنایا تھا، وہ زید بن حارثہ مسلمان ہو گئے۔ تو اسی طرح جب نبی نے عام اعلان کیا تو جو ہے تو یہ لوگ مسلمان ہوتے گئے، اور پھر حضرت ابو بکر صدیق ایمان لائے۔ اس طرح جو ہے تو نبی نے اپنے عزیز قریب رشتہ داروں کو بلایا، ان کی دعوت کی اور جو ہے تو ان کو کھانا وانا کھلایا۔ پھر نبی نے جو ہے تو کہا کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے ذمہ داری دی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں اللہ صرف ایک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں، اور جو ہے تو تم کلمہ پڑھو۔ جب یہ باتیں کی تو ابو لہب بکتے ہوئے اٹھے اور لوگ بکتے ہوئے اٹھے، شور شرابہ کیا، یہ ناکام ہو گیا۔ تو ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے پہاڑی پر چڑھتے ہیں اور زور سے اعلان کرتے ہیں وا صباحا وا صباحا وا صباحا۔ جب ایسی بات ہوتی، کوئی اونچائی پر چڑھ کر اعلان کرتا یا اعلان کرتا اگر صبح کا وقت ہوتا تو وا صباحا کہتا، اگر شام کا وقت ہوتا وا مسا کہتا۔ تو اس طرح جو ہے تو لوگ جمع ہو جاتے، کوئی اہم بات ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی فکر کی بات ہے۔ جب نبی نے یہ اعلان کیا تو سب لوگ جمع ہو گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں بتاؤ مجھے تم نے کیسا پایا؟ وہ کہتے ہیں آپ کو سچا پایا، آپ کو نیک پایا، آپ کو اچھا پایا، اپنے قول کا پکا پایا، ہمدرد پایا، اچھا پایا۔ تو نبی فرماتے ہیں اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے دشمن کی فوج ہے جو آپ پر حملہ کرنا چاہتی ہے تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم سمجھیں گے واقعی ایسا ہے، کیونکہ آج تک ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اگر آپ کہیں گے کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کا لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو ہمیں یقین ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں تو سچا ہوگا، کیونکہ آج تک آپ نے جھوٹ بولا نہیں ہے۔ تو اس طرح جو ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ اگر یہ بات ہے تو پھر قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگوں پھر کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تب کامیاب ہو جاؤ گے۔ جب یہ باتیں ہوئیں تو ابو لہب جو نبی کے چچا تھے، دوسروں کو چھوڑو، نبی کے چچا تھے، اور وہ کہنے لگے تبا لک یا محمد لہذا دعوتنا، اے محمد نعوذ باللہ تجھے تو ہلاک ہو جائے، اسی لیے تو نے ہمیں بلایا، تو نے ہمیں بلایا۔ اور وہ شور کرتے ہوئے چلے گئے اور مجلس کو پھٹایا۔ شرارتی لوگ بہت ایسے ہوتے ہیں، کوئی بھی بات ہو، کوئی بھی فیصلہ ہو، کوئی بھی اہم بات ہو، شور کر کے مجمع کو تتر بتر کرتے ہیں، لوگوں کو اس مقصد کو ختم کرتے ہیں، پھٹاتے ہیں۔ تو یہ بھی پھٹانے والا تھا، اس کے ساتھ گرگے ابو جہل تھے اور دوسرے تھے، وہ اس طرح ہر معاملے کو پھٹاتے تھے اور لوگوں تک صحیح بات پہنچے نہیں دیتے تھے، شور شرابہ کرتے تھے۔ پھر جو ہے تو قرآن نے بھی بیان کیا وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، پھر نبی جو ہے تو لوگوں کو قرآن سنانے لگے، لوگوں کو دعوت دینے لگے، لوگ مسلمان ہونے لگے۔ تو پھر کافر کیا کہنے لگے؟ کافر کہنے لگے اے لوگوں اس قرآن کو مت سنو۔ وہ پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی، ہم تو نہیں سنتے شوق سے، اگر وہ زبردستی سنائیں تو پھر کیا کریں؟ تو وہ کہتے والگو فی، تم شور مچاؤ،
ہم شور مچائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ کہہ دے لعلکم تغلبون، اس وقت تم غالب آ جاؤ گے، اس وقت تم ان پر کنٹرول کر لو گے، شور سے ان کو فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے جو قرآن کے وقت، جو حق بات کے وقت شور کر کے لوگوں کو ڈسٹرب کرے اور لوگوں کو بات سننے سے روکے، تو یہ کافروں کی نشانی ہے۔ قرآن کے وقت شور کرنا یہ کافروں کی نشانی ہے، کافروں کی ہدایات ہے، مسلمانوں کی ہدایات نہیں ہے۔ مسلمانوں کے لیے حکم ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن پڑھا جائے تم توجہ سے، غور سے اسے سنو، وَأَنصِتُوا، خاموش ہو جاؤ، لعلکم ترحمون، پھر اللہ تم پر رحم کرے گا۔ قرآن جب سنو خاموش ہو جاؤ، توجہ سے سنو اور جو ہے تو جذبے سے سنو، تب جو ہے تو اللہ تم پر رحم کرے گا، تمہارے دلوں میں قرآن ڈالے گا اور اللہ عمل کی توفیق دے گا۔ تو اسی لیے قرآن کا ادب و احترام لازمی ہے۔ اسی لیے جب خطیب خطابت کرے، قرآن پڑھے، تمہیں سنائے، اس وقت اور مشاغل چھوڑ دو، بات چیت چھوڑ دو، سنت نوافل چھوڑ دو، ذکر اذکار چھوڑ دو، اس کو سنو، قرآن کو سنو، کیونکہ جب قرآن زور سے پڑھا جائے گا تو ہمیں سننا چاہیے۔ تو جو ہے تو غور اور شور و فکر کرنے لگے اور جو ہے تو لوگوں کو پریشان کرنے لگے، ڈسٹرب کرنے لگے۔ تو اسی طرح نبی نے اپنی دعوت چھوڑی نہیں ہے، مخالفت کی وجہ سے اپنی دعوت چھوڑنی نہیں ہے، تو نبی نے دعوت چھوڑی نہیں ہے، اور نبی دعوت بتاتے رہے، کرتے رہے، پھر جو ہے تو سختیوں پر اتر آئے، لیکن نبی سختیاں بھی برداشت کرتے رہے، اور پھر جو لوگ مسلمان ہوتے گئے ان پر وہ تشدد کرتے، اور سمیہ پر تشدد کیا، زنیرہ پر تشدد کیا، بلال پر تشدد کیا، عثمان پر تشدد کیا، دوسرے صحابہ پر تشدد کرتے، اور ابھی تو اتنا ہو گیا، ظالم ابو جہل اتنا ظالم تھا۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے کہ انہوں نے کوئی اونٹنی ذبح کی تھی، اور جو ہے تو اس اونٹ کی اوجھڑی پڑی ہوئی تھی، تو اپنے 2-3 گرگوں کو بھیجا کہ اس کو اٹھا کر جب نبی سجدے میں جائیں تو نبی کی پیٹھ پر رکھتے۔ گندگی سے بھری ہوئی اونٹنی کی اوجھڑی ان کے گرگوں نے، چیلوں نے لا کر نبی کی پیٹھ پر رکھا، پھر وہ ہنسنے لگے۔ اب نبی سجدے میں ہیں، پیٹھ پر اوجھڑی ہے گندگی سے بھری ہوئی، چھوٹی فاطمہ آ جاتی ہیں، 6-7 سال عمر ہے، وہ اسے کھینچتی ہیں، وہ دور نہیں ہوتی۔ لوگوں میرے ابو پر اوجھڑی ہے، آؤ ہٹاؤ۔ ابو جہل ہنس رہے ہیں، لوگوں مت جانا، یہ اس کا علاج ہے۔ لوگوں ایسی بھی تکلیف ہمارے نبی نے دیکھی ہے، لیکن نبی نے اپنا مشن نہیں چھوڑا۔ تو ابو جہل نے ایک دفعہ کہا کہ یہ محمد آئے گا، نعوذ باللہ میں اسے قتل کروں گا۔ اب جب نبی نماز پڑھتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، قتل کے ارادے سے آگے بڑھتے ہیں، واپس ہو جاتے ہیں، لرزتے واپس ہو جاتے ہیں۔ کیا ہے؟ کہا نہیں دیکھتے ہو کیا ہے اس کے سامنے؟ اس کے اس ارد گرد آگ جل رہی ہے، میں اگر آگے جاتا تو میں آگ میں جل جاتا۔ یہ آگ نہیں تھی، یہ اللہ کی مدد تھی، یہ اللہ کی نصرت تھی، اس وجہ سے قتل سے اللہ نے اسے بچایا، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا تھا واللہ یعصمک من الناس، اے نبی آپ اپنا مشن پر چلتے رہیں، میں لوگوں کے سے آپ حفاظت کروں گا، آپ کو بچاؤں گا، وہ آپ کو قتل نہیں کر سکیں گے۔ تو اس طرح جو ہے تو ایک دفعہ کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تو ابو جہل ظالم نفرت سے پتھر اٹھاتے ہیں، نبی پر دے مارتے ہیں، کوئی چہرے کو لگتا ہے، کوئی نیچے سینے کو لگتا ہے، کوئی کہاں لگتا ہے۔ قصور کیا تھا؟ غلطی کیا تھی؟ غلطی یہ تھی، قصور یہ تھا کہ وہ اللہ کا کلام سناتے تھے، وہ دین کی دعوت دیتے تھے۔ جب نبی زخمی ہو گئے، شام کو حضرت حمزہ آ گئے اور حمزہ کو رپورٹ ملی تو نبی سے پوچھا کیا ہوا بیٹا؟ کیونکہ چچا حمزہ نبی کے وہ بھی جری تھے، وہ بہادر تھے، لیکن ابھی تک اسلام کی دولت سے مالا مال نہیں ہوئے تھے، ابھی تک وہ کافروں کی لسٹ میں تھے، لیکن نبی کی مخالفت بھی نہیں کرتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ مجھے ابو جہل نے پتھر مارے ہیں، اسی نے مجھے زخمی کیا ہے۔ تو وہ ادھر سے روانہ ہوتے ہیں
ابو جہل کے گھر کو، پوچھتے ہیں ابو جہل کہاں ہے؟ کہا باغ پہ گئے ہیں۔ وہاں پہنچتے ہیں اور وہاں جا کر کہتے ہیں کیا میرا بھتیجا محمد لاوارث ہے جو تو کبھی اس کی بے عزتی کرے، کبھی اس پر تماشا کرے، کبھی اس پر مارے؟ ابھی آج تو نے پتھر مارے ایسے زور سے، جو اس نے تلوار الٹی طرف سے جو ماری، سر پر خود تھا وہ پھٹ گیا، سر اس کا پھٹ گیا، لہو لہان ہو گیا۔ تو کہنے لگا میرا بھتیجا محمد لاوارث نہیں ہے، اور آ کے کہتا ہے بیٹے خوش ہو جا، بھتیجے خوش ہو جا، میں نے تیرا بدلہ لے لیا، ابو جہل کے سر کو پھاڑ دیا، اس کو میں زخمی کر کے آیا ہوں، تو خوش ہو جا۔ نبی کیا کہتے ہیں؟ چچا جان یہ تو آپ نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں، یہ آپ نے خواہ اس کو مارا، نہیں مارنا چاہیے تھا۔ تو کہا تو خوش پھر کس طرح ہوگا؟ کہا کہ میں خوش اس وقت ہوں گا جب آپ کلمہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت حمزہ کہتے ہیں بھتیجے اگر تیری یہی خواہش ہے تو میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس وقت اس واقعے سے حضرت حمزہ مسلمان ہو گئے۔ تو اسی طرح جو ہے تو زندگی چلتی رہی اور نبی کی دعوت بھی چلتی رہی، لوگ کلمہ پڑھتے گئے اور مخالفت بھی زیادہ ہوتی گئی، لیکن نبی نے اپنا مشن نہیں چھوڑا۔ جو صحابہ جن کو مارتے تھے، تکلیفیں دیتے تھے، وہ اپنے راستے سے ہٹتے نہیں تھے۔ ایک بھی ایسا صحابہ نہیں ہے جس نے کلمہ پڑھا دوبارہ مکر گیا ہو، ظلم و ستم کے سامنے ہار گیا ہو، اس نے شکست تسلیم کر لی ہو، اس نے ایمان چھوڑا ہو، نہیں، چاہے بچہ ہو، جوان ہو، مرد ہو، بوڑھا ہو، عورت ہو، عورتوں نے بھی ایمان نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ غلام، جو غلام آقا کے حکم کے مات آتے ہیں، غلاموں نے بھی ایمان نہیں چھوڑا۔ غلامیت جو آقا کے ہر حکم پر وہ مرتے مٹتے تھے، ہر ظلم و ستم برداشت کرتے تھے، لیکن ایمان نہیں چھوڑا۔ ان غلاموں میں بلال ہیں اور عمار ہیں، یاسر ہیں، باندیوں میں سمیہ ہیں، زنیرہ ہیں، دوسری خواتین ہیں، وہ مسلمان ہوتی ہیں تو ایمان سے نہیں ہٹتی۔ اب جو ہے تو سمیہ کو تکلیفیں دی گئی، نہیں مانی، تو ابو جہل ظالم نے جو ہے تو تیر سے، برچھے سے اس پر وار کیا، جو پیٹ کو لگا، پیٹ پھٹ گیا اور اسی میں وہ شہید ہو گئیں، لیکن ایمان نہیں چھوڑا۔ زنیرہ کو کہا چھوڑ دے ایمان، زنیرہ ایمان سے نہیں ہٹتی، ایک ٹانگ ایک اونٹنی کی پوچھ سے باندھتے ہیں، دوسری ٹانگ دوسری اونٹنی کی پوچھ سے باندھتے ہیں، کہتے ہیں چھوڑتی ہو کلمہ یا نہیں؟ کہتی ہے نہیں۔ اب اونٹوں کو مخالف سمت میں چلاتے ہیں، بیچ میں چر جاتی ہے اور دو ٹکڑے ہو جاتی ہے، لیکن ایمان سے نہیں ہٹتی۔ تو لوگوں انہی قربانیوں، انہی جدوجہدوں تک کے بعد اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ آج ہم اسلام کے لیے تیار نہیں ہیں، عمل کے لیے تیار نہیں ہیں، 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ اب ہماری نمازیں ختم ہوتی جا رہی ہیں، دوسروں کو تو چھوڑو، نمازیں ہی ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ شد مسافر دین احمد ہیچ اورا یار نیست، ہر کسے باکار خطبہ دین احمد کار نیست۔ دین احمد، دین شریعت اب ہم میں ایک اجنبی ہو گیا ہے، ہم اس سے لا تعلق ہوتے جا رہے ہیں، اور جو ہے تو ہر کوئی اپنے کاموں میں خوش ہے، لیکن دین احمد سے محبت کرنے والا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحابہ سے محبت، دین سے محبت، نبی سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق